ایک مترجم اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب مترجم بن جاؤں، کامیاب ترجمہ نگار بن جاؤں، تو اس کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس زبان میں آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اور جس زبان سے آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان دونوں زبانوں میں ماہر ہوں۔ مثلا آپ انگلش سے اردو میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انگلش میں بھی مہارت ہونی چاہیے آپ کے پاس، اور اردو میں بھی آپ کے پاس مہارت ہونی چاہیے۔ یا آپ عربی زبان سے اردو میں ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس عربی زبان میں بھی مہارت ہونی چاہیے اور اردو زبان میں بھی مہارت ہونی چاہیے۔ یہ مہارت کا کیا مطلب ہے؟ مہارت کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کے قواعد آپ کو معلوم ہو کہ اس زبان کے قواعد کیا ہے، اس زبان کا اسلوب کیا ہے، اس کی تراکیب اور اس کی تعبیرات کی ساخت کیسے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر زبان کے اپنا انداز ہوتا ہے، کچھ الگ اسلوب میں بات کرتے ہیں، دوسری زبان والے الگ اسلوب میں بات کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ اگر آپ کسی بھی زبان سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اس زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہو، جس زبان سے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور جس زبان کی طرف آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ اس زبان کے اسلوب کو آپ جانیں، اس زبان کے مفردات کے معنی آپ کو آتے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس قوم کی زبان ہے وہ اس قوم کی تاریخ، اس قوم کی تہذیب یہ بھی آپ کو معلوم ہو۔ مثلا اگر آپ عربی زبان سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ عرب ایک صحرائی علاقے میں رہنے والی قوم ہے، وہاں پر پانی بہت کم ہوتا ہے، وہاں پر سبزہ بہت کم ہے، اس لیے کہ پانی کم ہے تو سبزہ بھی کم ہے، اس لیے پانی کم ہونے سے زندگی بھی کم ہوتی ہے۔ یہ چیز اسی طرح وہاں پر جنگجو قوم رہی ہے، عرب بہت بڑی جنگجو وہاں پر لمبے عرصے تک جنگ رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا سے ایک جزیرہ، ایک کٹا ہوا صحرا رہا ہے، اور بہت کم یہاں پر کسی کی حکومت رہی ہے۔ یہ ایک آزاد اور ایک مختار علاقے کے طور پر دنیا میں رہے ہیں۔ اس قسم کی بات، یا جو بھی پھر عرب کی جاہلیت کا زمانہ ہے، پھر ابتدائی اسلام کا زمانہ ہے، پھر بنو امیہ کا زمانہ ہے، پھر آگے عباسیہ کا، پھر عباسیہ سے آگے پھر طائف الملوک کا زمانہ ہے، پھر خلافت عثمانیہ، یا آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے عربی ممالک بنائے گئے ہیں۔ تو ان سب کی ایک تاریخ ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان حضرات کی سیاسی، معاشرتی، اقتصادی، ثقافتی اور مذہبی تاریخ کیا رہی ہے۔ اگر آپ عربی زبان سے ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اچھا، تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب مترجم بننا چاہتے ہیں تو یہ بات ذہن سے نکالیں کہ بس میرے سامنے کچھ بھی نہ ہے میں ترجمہ کر لوں گا، کسی بھی زبان، کسی بھی موضوع پر کوئی چیز ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماہر مترجم کسی بھی چیز میں اگر آپ انتہائی لیول تک، آخری لیول تک ماہر ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو تخصیص کرنا پڑے گا، اختصاص کرنا پڑے گا، ایک خاص موضوع پر آپ کو لکھنا پڑے گا، ایک خاص موضوع پر آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہاں پر اگر آپ ترجمہ کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ترجمہ میں بھی آپ کو ایک خاص مجال کا انتخاب کرنا ہوگا، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ہر موضوع پر ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کامیاب مترجم بننا چاہتے ہیں تو ایک میدان کا انتخاب کریں۔ سیاست کا میدان یہ مستقل میدان ہے، سیاسی خبروں کا ترجمہ مستقل میدان ہے بس۔ یا پھر علم میں فقہ کا میدان، تو فقہ کی جو چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں، جو مصطلحات ہیں، ان کا ترجمہ یہ الگ۔ یہ مترجم ہوگا صرف فقہی موضوع پر ہوگا، مترجم ہوگا صرف قانونی موضوع پر ہوگا، مترجم ہوگا صرف سیاسی موضوع پر ہوگا۔ یہ خاص ایک میدان ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی عربی زبان سے مترجم ہے تو اس کے سامنے سارے موضوعات رکھو، کر تو وہ لے گا لیکن وہ معیار نہیں ہوگا جو معیار ایک خاص موضوع اور ایک خاص میدان کو اختیار کرنے والے اور اس میں محنت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ آگے بات یہ، چوتھی بات یہ کہ ترجمہ ایک ایسا میدان ہے نا کہ اس میں آپ مسلسل اپنے آپ کو ترقی دیں گے۔ التنمیۃ المستمرہ ہونا چاہیے، مسلسل اپنی ترقی۔
مسلسل اپنی ترقی، نئی نئی چیزیں سیکھتے رہیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے اگر آپ خبریں سنتے تو اس میں آپ سنتے طائرۃ بلا طیار۔ طائرۃ بلا طیار کا مطلب بغیر پائلٹ کا، یعنی ڈرون طیارہ۔ لیکن آج کل ڈرون طیارے کو طائرۃ کہتے ہی نہیں، آج کل اس کو مسیرۃ کہتے ہیں، مسیرہ سین کے ساتھ۔ اب کتنا فرق 4-5 سالوں میں آ گیا۔ اب اگر ایسا مترجم ہوگا جس نے نئی نئی چیزیں نہیں دیکھی ہوگی، وہ 10 سال پہلے والی معلومات پر بھی اگر وہ اکتفا کرے گا تو وہ آج غلط ترجمہ کر رہا ہوگا۔ یہ کتنا کم عرصہ ہے، 4-5 سال کا عرصہ ہے کہ اس میں طائرۃ بلا طیار وہ مسیرۃ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ چیز ہے کہ مسلسل اپنی ترقی جاری، اور یہ صرف ترجمہ میں نہیں، یہ ہر چیز میں اپنی ترقی۔ آپ اگر مدرس ہیں تو تدریس میں بھی آپ اپنی ترقی جاری رکھیں، نئی نئی اسالیب سیکھیں، اس طریقے پر پڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مختلف غیر لوگوں کو پڑھنا چاہیے، بہت ساری چیزیں ہم غیر لوگوں کے پاس سے سیکھ سکتے ہیں۔ وہ غیر چاہے ہمارے سے مذہب میں الگ ہو، ثقافت میں الگ ہو، ملک میں الگ ہو، قوم میں، کسی بھی چیز میں نئی نئی چیزیں پڑھنی چاہیے۔ اس سے ذہن کے اندر بہت زیادہ کشادگی اور وسعت آتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ذہنوں میں وہ وسعت نہیں ہے۔ جو علم ایک عالم دین کی شان ہے، ایک اہل علم کی شان یہ ہے کہ اس کا علم تو ایک آفاقی چیز ہے، یہ تو خاص نہیں کسی لون کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی ثقافت کے ساتھ۔ تو اس لیے ترقی ہونی چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے، 5ویں بات یہ ہے کہ اصطلاحات، اس زبان کے مفردات سے واقفیت کافی نہیں ہے، بلکہ اس زبان کے اندر نئے نئے آنے والے اصطلاحات ہو یا پرانے اصطلاحات جو بھی ہوں، اصطلاحات کو جاننا یہ ایک مستقل چیز ہے کہ اس زبان کی اصطلاحات سے واقفیت، یہ بڑا اہم ہے کہ اگر آپ مترجم بننا چاہتے ہیں تو اس زبان کی اصطلاحات سے آپ واقف ہوں۔ وہ اصطلاحات اس کے گرامر کی اصطلاحات بھی ہو سکتی ہیں، وہ کہ اس زبان میں علوم اور فنون ہیں ان کی اصطلاحات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مترجم کو معلوم ہونی چاہیے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ وہ امانت داری کے ساتھ ترجمہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ بات انہوں نے کی ہے اور یہ میرے نظریے کے خلاف ہے یا میرے مذہب کے خلاف ہے، لہٰذا میں اس کا ترجمہ ایسا کروں گا کہ اس سے دلیل نہ پکڑا جا سکے۔ یہ خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ مصنف کی کتاب نے جو کچھ لکھا ہے اس میں کچھ بھی کمی اور زیادتی کیے بغیر انہی معانی کو آپ دوسری زبان میں منتقل کریں، اگرچہ وہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، آپ کے ذہن کے خلاف ہے۔ آپ کے پاس یہ بھی تو اختیار موجود ہے کہ آپ ترجمہ ہی نہ کریں۔ اگر اتنی بری کتاب ہے تو آپ ترجمہ ہی نہ کریں، اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ہو بہو وہی ترجمہ کرنا ہوگا جو انہوں نے لکھا ہے، وہی چیزیں آپ نے ترجمہ کرنی ہوگی جو انہوں نے دوسری زبان میں لکھی ہیں۔ اگر آپ ان میں تبدیلی کریں گے تو آپ خیانت کے مرتکب شمار ہوں گے۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ترجمہ خود کریں، ترجمہ خود کریں۔ یہ آج کل کے حوالے سے ہے، اس لیے کہ آج کل یہ نئے آلات آ چکے ہیں، مشینی آلات ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، گوگل ہے، تو ان سے ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت کے وقت آپ کے لیے ہو، لیکن ایک پروفیشنل اور معیاری ترجمہ وہی ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں۔ تو اس لیے خود ترجمہ کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے استعانت، مدد تو لی جا سکتی ہے لیکن ان پر اعتماد کلی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کسی چیز میں آپ دیکھیں کہ چلو انہوں نے کیا ترجمہ کیا، اس سے دیکھ کر کے آپ اندازہ، لیکن بالکل وہی ترجمہ کرنا، اسی پر اعتماد کرنا، اسی کو چھاپنا، یہ بہت، میرے پاس یہاں کتاب ہے تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، میں حیران ہو گیا۔ مجال ہے کہ مصنف نے خود سے کچھ لکھا، مکمل کتاب چیٹ جی پی ٹی سے لکھی گئی، کتنی بڑی خیانت، اور وہ بھی غلط، بہت غلط چیزیں تھی اس میں۔ تو یہ ایک بہت انحطاط کا زمانہ ہے۔ اور 8ویں بات یہ ہے کہ چونکہ ترجمہ ایک مشکل ترین کام ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کامیاب ترجمے کے لیے دونوں زبانوں میں برابر کی مہارت لازمی ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنے مفردات اس زبان کے ہیں اتنی مفردات اس زبان کی بھی ہونی چاہیے، جتنا آپ اس زبان سے واقف ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی وسعت اور طاقت کو خرچ کرتے ہوئے دونوں زبانوں میں مہارت کی کوشش بھی کریں، لیکن جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ زبان کا اپنا دامن تنگ ہے، تو اس وقت آپ اپنی محنت اور طاقت کے باوجود بھی درست طور پر ترجمہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ یہ ہے وہ پرمشقت مرحلہ
جس میں ایک مترجم کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان معانی کو اس کے لیے نئے الفاظ تلاش کرتے ہوئے ترجمہ کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ الشغف الصادق، الرغبت الصادقہ، حقیقی محبت ہونی چاہیے کہ اپنے فن کے ساتھ حقیقی محبت ہو۔ تو یہ چیز ہے۔ اور آخر میں 9ویں بات یہ ہے کہ مطالعے سے محبت ہو، علم سے محبت ہو۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ مترجم کو اعتماد حاصل ہو۔ اگر آپ کسی بھی لفظ کے حوالے سے شک میں ہیں تو وہ ترجمہ نہ کریں، تحقیق کریں۔ تحقیق کے بعد جیسے ہی آپ کو یقین ہو جائے، آپ کو اعتماد ہو کہ جو ترجمہ میں کر رہا ہوں وہ صحیح ترجمہ ہے، تو اس کے بعد وہ ترجمہ کریں۔ میں ایک افسوسناک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آج سے کچھ 3-4 سال پہلے میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں ایک لفظ آ گیا، اس کا معنی مجھے نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس کا ایک ترجمہ، شرح نہیں ترجمہ میں نے منگوایا بخاری شریف کا کہ میں سمجھ لوں کہ یہاں کیا کہنا چاہتے، اس لیے کہ لفظی طور پر تو میں سمجھ رہا تھا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، لیکن اس حدیث میں کیا مطلب ہے، اس کے لیے میں نے ترجمہ منگوایا۔ ترجمہ میں وہ لفظ تو خیر الگ بات ہے، اس کو دیکھ کر تو میری حیرت سے میں بڑا پریشان ہوا، اور حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیا ہوا تھا۔ وہاں عبارت یہ تھی، عبارت عربی زبان میں یہ تھی، وقد، شاید 1-2 لفظ آگے پیچھے ہو جائے، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ وقد مر هذا الحديث من قبل، وقد مر هذا الحديث من قبل وفي كل منهما ما ليس في الآخر۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، لیکن ہر حدیث میں ایسا کچھ موجود ہے جو دوسرے میں نہیں ہے۔ یہی حدیث پہلے گزر چکی ہے، لیکن ہر حدیث میں کچھ اضافہ، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف۔ مترجم نے لکھا تھا کہ یہ حدیث پہلے تو گزر چکی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اس قصے کے آخر میں کیا ہوا، چونکہ ایک قصے کے آخر میں انہوں نے بات کی تھی، تو اس مترجم نے اپنی طرف سے یہ ترجمہ کیا تھا، اور وہ ترجمہ چھپ رہا ہے، لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ تو یہ چیز ہے کہ قادر ہو انسان صحیح ترجمہ کرے۔ اب اس کا ترجمہ ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ وقد مر هذا الحديث من قبل وفي كل منهما ما ليس في الآخر، کہ ہر ایک میں وہ ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں باتیں، لیکن وہ کہہ رہے اس حدیث میں نہیں بتایا گیا تھا کہ پھر آخر میں کیا ہوا۔ تو اس وجہ سے مترجم کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مہارت ہو۔ جی، السلام علیکم جسمی ہا ہونا وقلبی لدیک، سلام علیک، هذا جمیل، جسمی ہا ہونا وقلبی لدیک، سلام علیک، سلام علیک، هذا شعر جمیل جدا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، شکرا لکم، مرحبا بک یا نعمان، کیف حالک یا نعمان، کیف انت، ما شاء اللہ انت من المواظبین معنا۔ ٹھیک ہے، آج اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، کل آپ حضرات سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ہمارا حسب سابق ہمارا سبق ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔